مال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ، خوب برکت والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر چونکہ اب وہ آ رہا ہے اور باقی حرمت والے مہینے ابھی باقی ہیں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں اور جتنی عبادت، روزے، تقوی و طہارت اختیار کر سکتے ہوں ضرور اس میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی ماہ مبارک میں ایک 27ویں شب آتی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب معراج نیک کام کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک عمل بتایا گیا کہ شب معراج میں اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی نے شب معراج میں 12 رکعتیں نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا رہا اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اب سنیے گا اس کی فضیلت، تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے۔ یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں۔ تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں۔ علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ۔ بہرا سمجھتے ہیں نا آپ، جو کچھ سنتا ہی نہیں، تو اس کا نام اعلیٰ حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے۔
اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا. ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے. توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے. قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر. میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اندازہ لگائیے یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں. لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے. وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر بھلائی کو بڑھا دی جاتی ہے، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شعبان اور رمضان کے روزے آسان بھی کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے ہی سے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس مہینے میں انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا. جنت کی نہر کی بات ہے یہ، اور جنت کی نہر کا کیا کہنا. حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور انہیں صاف ستھری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایک دم سیل پیک ہوگی. اور جیسے ہی وہ بندہ ماہ کی رجب کا روزہ رکھنے والا اور عبادت کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سیل پیک مہر والی شربت اور شراب کی بوٹلز کے ذریعے اللہ عز و جل اس بندے کو شراب عطا فرمائے گا، یعنی پاکیزہ شراب، جو وہاں کی شراب ہے، یہاں والی شراب نہیں جیسے جو مارکیٹ میں بکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن محروم کون رہے گا؟ تو فرمایا گیا 3 لوگ محروم رہیں گے. نمبر 1، کسی نے اللہ کے واسطے سے مدد مانگی اور اس نے مدد نہ کی، یعنی کسی مسلمان سے مدد مانگی گئی، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور مدد مانگنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ واقعی وہ مدد کا مستحق ہے
اور وہ مدد مانگ رہا ہے، اور مدد مانگنے والے کی اگر مدد نہیں کی جا رہی تو فرمایا گیا وہ کل بروز قیامت جنت کے پھل اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ دوسرا وہ شخص کہ اس کے پاس اس کے بھائی نے حاجت لا کر کے پیش کی کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت پوری کر دو، اگر وہ بندہ اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حاجت پوری نہیں کرتا تو فرمایا گیا وہ بھی جنت کے پھلوں سے محروم رہے گا اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو یہ قتل کرنے والا بھی جنت کے پھلوں سے اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں انشاءاللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ آپ ماہ رجب کا احترام کرتے ہوئے دعا کے اندر عبادت میں اپنے وقت کو گزار سکیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان میں سے پہلی شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کر جو شب آتی ہے یعنی شب جمعہ، سبحان اللہ، شب جمعہ اللہ دعا رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان راتوں کی قدر نہیں کرتے، بڑی برکت والی رات ہے۔ شب جمعہ کو اگر کوئی مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا۔ شب جمعہ کثرت سے درود شریف اگر کوئی پڑھے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور شب جمعہ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا وقت درمیانی رات ہے کہ اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، وقت اتنا نہیں ورنہ میں پوری تفصیل سے ایک تمہید کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی۔ مختصر میں یہ عرض کروں کہ کیا دعا کریں، اللہ والے رات کے آخری پہر میں کیا دعا کرتے تھے اور ہماری دعا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ کون لوگ؟ جو رات کو عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، تقوی و طہارت اختیار کرنے والے، لیکن جب کہیں پتا چلا کہ اللہ عز و جل رات میں دعاؤں کو آخری پہر میں قبول فرماتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ستاتی وہ یہی فکر تھی کہ بس اللہ ہم کو معاف فرما۔ اور ہم اس کے علاوہ سب مانگتے ہیں، معافی ہی نہیں مانگتے۔ وہ نیکی کر کے معافی مانگتے ہیں، ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے۔ تو رات کے آخری پہر کے اندر شب جمعہ کو جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاں بہت کچھ مانگتے ہو وہ بہت کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ رجب کی پہلی رات، یہ بھی وہ رات ہے کہ اس رات میں بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ایسے ہی شعبان کی 15ویں شب، اور ایسے ہی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جو رات کے بعد دوسرے دن عید ہونے والی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاند رات اس کو سمجھ لیجئے، جو ہے رمضان کی چاند، شوال کی چاند رات، اور عید الاضحیٰ سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد جو 10ویں شب آتی ہے وہ عید کی رات۔ یہ دونوں عید کی رات 15ویں شب ماہ رجب کی پہلی رات، اور اسی کے ساتھ شب جمعہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन रातों की कद्र करें और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जी भर कर अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आज इस मौजू का इंतखाब सिर्फ़ इसलिए किया कि माह रजब अनक़रीब है, आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं, जहन आपका बन जाए और आप तैयारी के अंदर मसरूफ़ हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी अर्ज़ करता हुआ चलूं कि आप जानते हैं 31st नाइट करीब है और हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पता नहीं क्या करती हैं और उनके नज़दीक ये रात पता नहीं कैसी रात है। खुदा के लिए खुराफात से बचो, नाच गाने बाजे तमाशे से बचो। 31st नाइट हमारे यहाँ इसका कोई तसव्वुर है ही नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी रातें वो बड़ी रातें हैं, जितने भी दिन हैं बड़े दिन हैं। तो हमें करना क्या है अल्लाह ने हमको बता दिया, हम उसे करने की बजाय कुछ और चीज़ करने में लग जाते हैं। है ताकत बर्दाश्त करने की अजाब की? जब नहीं है ताकत तो क्यों अल्लाह की नाफरमानी करते हैं? और कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। और हमारा हाल ये है कि हम नमाज में दुआ भी करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए, लेकिन चलते उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के रास्ते पर। खुदा के लिए इस्लामी तौर तरीके को अपनाएं, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करें और अपने आप को गुनाहों से ज़्यादा बचाएं। रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू हम सब पर करम की नज़र फरमाए और हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि हर सनीचर को आओ भी, लाओ भी, सीखो भी और दूसरों को सिखाने की कोशिश भी करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।